अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे विद स्टडी। तो बेटा आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 का लास्ट वाला पैराग्राफ, एंडिंग पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ना है, पैराग्राफ नंबर 8। और इसमें हम लोगों ने जो है वो कायदे आज़म की स्पीच जो है आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि कायदे आज़म किस तरह से जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को, और जो है वो एम्फसाइजिंग कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि जो है वो टेक्निकल वर्क सीखें, कॉमर्स सीखें बैंकिंग ट्रेडिंग में, और जो है इस तरह के दूसरे जितने भी टेक्निकल जो है वो बिज़नेस हैं उनको सीख के जितनी भी यूथ है वो आगे बढ़ें, अपने लिए और अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करें और उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचाएं। तो बेटा आज हम लोगों ने एंडिंग वाला पैराग्राफ पढ़ना है, एंड वाला पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ना है। इसके पहले हम लोग सिनोनिम देख लेते हैं, वर्ड्स सिनोनिम, ताकि हमें पैराग्राफ पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। जी बेटा, तो फर्स्ट वाला हमारे पास वर्ड है डाइवर्ट। डाइवर्ट करना यानी कि रुख मोड़ना या मुंतकिल करना। ठीक है, इसको बेटा अगर हम देखें तो इसके सिनोनिम्स में क्या क्या जो है वो पॉसिबल सिनोनिम इसके हो सकते हैं, रीडायरेक्ट, टर्न असाइड और रीरूट। इसका मतलब क्या है बेटा, रीडायरेक्ट हम कहते हैं नई सिमत देना, टर्न असाइड हम कहते हैं दूसरी तरफ रुख मोड़ देना, या रीरूट रुख बदलना। ठीक हो गया बेटे। डाइवर्ट करना, डाइवर्ट यानी कि डाइवर्ट योर अटेंशन, अपनी मुतवज्जा हो जाओ। समटाइम जब टीचर भी क्लास में ऐसे कहते हैं। तो बेटा रीडायरेक्ट, टर्न असाइड और रीरूट, नई सिमत देना, दूसरी तरफ मोड़ना या फिर रुख बदलना, ये एक ही मीनिंग है इसके पॉसिबल। इसके जो है वो सिनोनिम्स या मुतरादिफ जो है वो इसके यही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें बेटे, हमारे पास है चैनल्स। चैनल्स वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ज़राए, ज़राए या फिर जो है वो रास्ते। ठीक है, पाथ वेज, डायरेक्शंस या फिर जो है वो कोर्सेज, रास्ता या सिमत। ठीक है बेटा, रास्ता या फिर सिमत। कोर्सेज वर्ड आप लोगों के लिए न्यू है। एक इसका मतलब है रास्ता या सिमत। इसका अगर हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ही हम लोगों ने देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वैसे इसका मतलब होता है जो कोर्सेज आप लोग करते हो स्टडी में, जो आपके सिलेबस में जो है वो कोर्सेज यूज़ होते हैं। ठीक है, नसाब में जो आपके यूज़ होते हैं, ये वो नहीं है, ये इसका जो है आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। इसका मतलब है रास्ता या फिर जो है वो सिमत। नेक्स्ट वर्ड है बेटे हमारे पास एवेन्यूज़। ठीक है, एवेन्यू का मतलब क्या है, रास्ते या फिर मौके, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेक्ट या फिर ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि एवेन्यूज़ का मतलब है कि हमारे पास नए मौके हों, मुस्तकबिल। प्रोस्पेक्ट हम कहते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले मौके, या फिर जो है वो हमारे पास तवक्को या उम्मीद। ऑप्शंस, इख्तियारात। ठीक हो गया बेटे, एवेन्यू मौके को कहते हैं या फिर रास्ते को कहते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल के मौके या फिर जो तवक्को या उम्मीद होती है मुस्तकबिल में आने की। प्रोस्पेक्ट वर्ड भी आप लोगों ने पहले सुना होगा, जो प्रोस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में जो भी वाक़यात या उम्मीद होती है उसमें सारा कुछ जो है वो बता दिया जाता है। एक बुक टाइप जो है वो आपको मिलती है कॉलेजेस में समटाइम जब बच्चे जो है वो जाते हैं। तो बेटा एवेन्यू का जो है वो ये पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेक्ट या ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए बेटे, वर्ड है हमारे पास फील्ड। फील्ड किसको कहते हैं, शोबा या फिर मैदान, एरियाज, डोमेन्स या फिर सेक्टर्स। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शेम। शेम हम किसको कहते हैं, शर्म को या निदामत को। इसका है डिसग्रेस, डिसऑनर या एम्बैरेसमेंट। डिसग्रेस मीन्स के बेइज्जती। ठीक है, डिसऑनर बदनामी या तौहीन, एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी। नेक्स्ट देखिए बेटा है हमारे पास बेपनाह। इमेंस, बेपनाह या फिर वसी या फिर बहुत बड़ा, गैर मामूली बड़ा। ह्यूज, वास्ट या फिर एनॉर्मस। ह्यूज किसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा को। वास्ट कहते हैं वसी को। और इनॉर्मस किसको कहते हैं, गैर मामूली बड़ा कोई चीज़। नेक्स्ट देखिए बेटे हमारे पास है स्कोप। स्कोप हम किसको कहते हैं, गुंजाइश को। अपॉर्चुनिटी, मौके। कैपेसिटी,
कैपेसिटी किसको कहते हैं? गुंजाइश को। या फिर रूम भी हम किसको कहते हैं? गुंजाइश को। बैडली, बैडली का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा या शिद्दत से, बुरी तरह से। ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। सीवियरली, शिद्दत से। डेस्परेटली, डेस्परेटली भी हम लोग कहते हैं शदीद, इंतहाई शिद्दत से। डेस्परेटली, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ के लिए तड़पना, इंतहाई शिद्दत वाला। बैंकिंग, बैंककारी, बैंक से मुतल्लिक, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस, कॉमर्स या फिर बैंकिंग बिजनेस, ये से मुतल्लिक है। ट्रेड, ट्रेड किसको कहते हैं बेटा? कारोबार को कहते हैं, तजारत को कहते हैं, ठीक है। मोस्टली बिजनेस करना, कॉमर्स करना, डीलिंग करना, ट्रेड में ये आ जाता है। नेक्स्ट देखो प्रोवाइड, प्रोवाइड किसको कहते हैं? फ्राहम करना, ठीक है। देना, ऑफर, सप्लाई या फिर यील्ड, ठीक है। फ्राहम करना, मुहैया करना। इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या ट्रेड्स, इंडस्ट्रीज़ जो हमारे पास सनते होते हैं आमतौर पर। ये बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये देखिए इसका मतलब क्या है? डिंगी। डिंगी का मतलब क्या है? तरीक या फिर गंदा, उदास, ग्लूमी, डल, स्क्वेलिड, ठीक है। तरीक, उदास या फिर घटिया, ठीक है। स्क्वेलिड का मतलब क्या है? घटिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा कंडीशन। कंडीशन हम किसको कहते हैं? सूरत हाल या जो हालात हमारे पास होते हैं। सर्कमस्टांसिस, इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग, हालात वाक़यात। इन्वायरमेंट्स हम किसको कहते हैं? जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है। सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द की जो है वो फैली हुई चीज़ें या फिर हमारे इर्द गिर्द फैली हुई कोई सूरत हाल। प्रॉस्पिरस, प्रॉस्पिरस किसको कहते हैं? खुशहाल, खुशहाली को कहते हैं, ठीक है। प्रॉस्पिरस। वेल्दी, एफ्लुएंट या फिर जो है वो फ्लोरिशिंग। वेल्दी, ठीक है, जो है वो एफ्लुएंट, मालदार। फ्लोरिशिंग, फलने फूलने वाली कोई चीज़। इंस्टेंस किसको कहते हैं? एग्जाम्पल को कहते हैं बेटा, मिसाल को कहते हैं। फॉर इंस्टेंस या फिर फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज़ है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, केस या स्पेसिमेन, मिसाल के तौर पर। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास है फर्म्स। फर्म हम किसको कहते हैं? इदारे होते हैं। फर्म इदारे होते हैं या कंपनीज होती हैं, ठीक है। बिजनेस होती हैं या फिर इंटरप्राइजेज होती हैं। इंटरप्राइजेज किसको कहते हैं? कारोबार को कहते हैं, इदारों को या फिर कंपनीज को कहते हैं। एब्जॉर्ब किसको कहते हैं? जज़ब करना, अपने अंदर समो लेना, किसी चीज़ का जज़ब हो जाना। टेक इन, अपने अंदर ले लेना। एसिमिलेट, जज़ब कर लेना। अकोमोडेट, किसी को जो है वो सहूलत देना, अपने अंदर तक जो है वो सहूलत फराहम करना या जगह देना। अकोमोडेट, जगह देना। ठीक हो गया बेटे। ये हमारे पास इसके जो कुछ वर्ड्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, साथ में उनके उर्दू मीनिंग्स भी देख लिए हैं। आपने इनको स्टॉप करके इसको 2-2, 3-3 दफ़ा पहले आप लोगों ने इसको जो है वो प्रोनाउंस करना है, और आफ्टर दैट इसके जो है वो उर्दू मीनिंग्स अपने जो है वो 2-3 दफ़ा आप लोगों ने इसको लर्न करने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर जो है वो लर्निंग आपकी होगी। चलें बेटे हम शुरू करते हैं। देखें आप लोग, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000, इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट बेटा ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से पस मंज़र में बात हो रही है बेटा? यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमतों का हसूल, यानी कि सरकारी मुलाजमतों के बारे में बात हो रही है कि वो उसकी मज़ीद हम डिटेल और एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगे हैं। तो गवर्नमेंट जो है हुकूमत कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000, हज़ारों लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती या हज़ारों लोगों को अपने अंदर समो नहीं सकती। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? समो लेना, टेक इन, एसिमिलेट, हम अभी पढ़ के आए हैं इसके सिनोनिम। तो गवर्नमेंट जो है वो हज़ारों लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बेटा अब इन दोनों के दरमियान ये एक जो है वो डैश देख रहे हैं, इसको हम डैश कहते हैं, ठीक है। ये क्यों यूज़ होती है? वक्फा या फिर ज़ोर देने के लिए, या जुमले के अंदर दो हिस्सों को अलहदा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो हज़ारों अफराद को मुलाजमत नहीं दे सकती। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस,
لیکن سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ میں، کمپٹیشن دوڑ میں یا مقابلے میں، ٹو گیٹ حاصل کرنا گورنمنٹ سروس، سرکاری ملازمت، موسٹ آف یو آپ میں سے زیادہ تر ول بی ڈی مورلائزڈ. ڈی مورلائزڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ڈس گریسفل ہونا. آپ میں سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ حوصلہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے نا حوصلہ افزائی یہاں پر، اور ایک ہوتا ہے حوصلہ شکنی. حوصلہ افزائی کرنا پازیٹیو وے میں، حوصلہ شکنی نیگیٹو وے میں، یعنی کہ کسی کا دل توڑنا. تو اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو آپ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاؤ گے یا آپ کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ. لیکن سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ میں آپ میں سے زیادہ تر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹین نمبر. حکومت جو ہے صرف ایک مخصوص تعداد، سرٹین نمبر، مخصوص تعداد کو ہی جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، لے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ، اور جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں. ریسٹ بیٹا باقی بچ جانے والے لوگ یا چیز، یہاں پر لوگ آئے گا. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس. اور باقی جو ہے لوگ کسی اور کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، اور جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے یا دل برداشتہ یا پھر جو ہے وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے. آر آلویز ریڈی، اور وہ ہمیشہ تیار ہوں گے. ٹو بی ایکسپلوئٹڈ، کہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. ایکسپلوئٹ کرنا بیٹا ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس کی سنونیم اگر آپ کو یاد ہو تو مینیپولیٹ کرنا. ٹھیک ہے. یا کسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے. ٹھیک ہے. تو دوبارہ دیکھیں بیٹا یہاں سے، اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلوئٹڈ، اور غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوں گے. ایکسپلوئٹ، ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا. بائی پرسنز، وہ لوگ اٹھائیں گے. ہو ہیو دیئر اون ایکسیس ٹو گرینڈ، جن کو اپنے مفادات سے واسطہ ہوگا، جن کے اپنے مفادات وابستہ ہیں. ایکسیس ٹو گرینڈ بیٹا یہ ایک ایڈیم ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہڈن انٹینشن، جس کے چھپے ہوئے ارادے ہوتے ہیں، یا جس کا جو ہے وہ کوئی اس کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے. مینس کہ جس کا اپنا کام کروانے کے لیے دوسرے بندے کو یوز کرنا، اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنا. تو دوبارہ دیکھیں بیٹا اس کی میں بامحاورہ ترجمہ کرنے لگی ہوں یہاں سے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹین نمبر اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلوئٹڈ بائی پرسنز ہو ہیو دیئر اون ایکسیس ٹو گرینڈ. اور جن لوگوں کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. باقی وہ کسی اور کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کے لیے تیار رہیں گے جن کے اپنے مفادات وابستہ ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹے. ناؤ آئی وانٹ دیٹ، میں اب چاہتا ہوں، دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، یور اٹینشن، یور ایمز اینڈ امبیشن. میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنے ارادے اور اپنی جو ہے وہ مقاصد کو، اپنی خواہش کو ٹو ادر چینلز اینڈ ادر ایونیوز اینڈ فیلڈز، دوسرے راستے، ذرائع اور شعبوں کی طرف موڑیں. چینلز بیٹا ذرائع یا پھر راستے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. ایونیوز راستے یا ذرائع، فیلڈز شعبے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن، توجہ، مقاصد اور اپنی خواہشات کو دوسرے راستوں، موقعوں اور شعبوں کی طرف موڑیں دیٹ آر اوپن ٹو یو، جو آپ کی طرف کھلے ہوئے ہیں. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. مینول ورک جسمانی کام کرنے میں، اینڈ لیبر محنت کرنے میں. لیبر محنت مزدوری کرنا ہوتا ہے. مینول ورک بیٹا ہاتھ سے کیا ہوا کام. ٹھیک ہے. تو قاعدہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مینول ورک کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ سے کوئی محنت اپنی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو اس کی بیٹا میں دوبارہ بامحاورہ ترجمہ کرنے لگی، اس کو دیکھ لیں ذرا آپ لوگ. میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن، اپنے توجہ، اپنے مقاصد اور اپنی خواہشات کو دوسرے راستوں، دوسرے مواقع اور دوسرے شعبوں کی طرف موڑیں جو آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. جسمانی کام اور محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹے. تھوڑا سا لمبا ہے، یہ لینتھی ہے یہ والا پیراگراف نمبر 8، لیکن چلے بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ بھی ہے. نیکسٹ دیکھیں بیٹا. دیر از این ایمینس اسکوپ، ایمینس بہت زیادہ، اسکوپ گنجائش ہے، ان ٹیکنیکل ایجوکیشن
فنی تعلیم میں ٹیکنیکل جو ہے تعلیم میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، گنجائش ہے، ایمینس بہت زیادہ، ہیوج وسیع، انارمس اسکوپ گنجائش ان ٹیکنیکل ایجوکیشن فنی تعلیم میں. فور وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ٹیکنیکلی اہل لوگوں کی، ویری بیڈلی بہت زیادہ، سویئرلی، ڈیسپریٹلی. ابھی ہم اس کے سنونم پڑھ کے آئے ہیں نا، تو آپ اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریکال کریں، یاد کریں. تو بیٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فنی تعلیم میں بے پناہ گنجائش ابھی موجود ہے اور ہمیں فنی طور پر اہل افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یو کین لرن، آپ سیکھ سکتے ہیں بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایٹسٹرا اور بہت زیادہ دوسری چیزیں. وچ پرووائڈ، جو آپ کو مہیا کریں گی. بیٹا کون مہیا کریں گی؟ یہ والی چیزیں، بینکنگ، کامرس، ٹریڈ اور لا، یہ آپ کو مہیا کریں گی، یہ والے پروفیشن آپ کو مہیا کریں گے. وچ پرووائڈ سے یہاں پر کیا مراد آ رہا ہے؟ یہ والے شعبہ جات یہ آپ کو مہیا کریں گے. سو مینی اپرچونٹیز ناؤ، بہت زیادہ دوسرے موقع آپ کو فراہم کریں گے. اپرچونٹیز آپ کو مواقع یا راستے فراہم کریں گے. کون فراہم کریں گے؟ یہ والے شعبہ جات، بینکنگ، کامرس یا ٹریڈ. ٹھیک ہو گیا بیٹے. نیکسٹ لائن دیکھیں. آلریڈی یو فائنڈ دیٹ، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، نئی انڈسٹریز کھل رہی ہیں. نیو بینک، نیو انشورنس کمپنیز، نیو کمرشل فرمز آر اوپننگ اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نئی صنعتیں شروع ہو رہی ہیں، نئے بینک، نئی انشورنس کمپنیاں، نئے کاروباری ادارے کھل رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ ترقی کریں گے یہ بھی ترقی کریں گی. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے یہ بھی آگے بڑھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو میں بامحاورہ ترجمہ کرنے لگی ہوں، دیکھ لیں اس کو شروع سے لے کے. فنی تعلیم میں بے پناہ امکانات موجود ہیں کیونکہ ہمیں فنی طور پر اہل افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ بینکنگ، تجارت، کاروبار، قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں جو آج کل بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، نئی صنعتیں شروع ہو رہی ہیں، نئے بینک، نئے انشورنس کمپنیاں، نئے کاروباری ادارے کھل رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے یہ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے آپ ترقی کریں گے یہ بھی ترقی کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا بیٹے. یہ اس کی ٹرانسلیشن تھی. نیکسٹ دیکھیں بیٹا. ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈز اوپن ٹو یو. اب یہ وہ راستے اور شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. ایونیوز کس کو کہتے ہیں؟ ایونیو راستے، نئے راستے، اور فیلڈز یعنی کہ نئے شعبے جو آپ کے لیے کھلے ہیں. صرف سرکاری ملازمتیں نہیں، صرف گورنمنٹ جابز نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیکنیکل فیلڈز ہیں، آپ لوگوں کے لیے کامرس ہے، انڈسٹریز ہے، نیو فارمز ہے. تو یہ وہ قاعدے اعظم ان کو کہہ رہے ہیں طلبہ کو کہ یہ سب کی سب آپ کے لیے اب کھلے ہیں. تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچیں. اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن، اور اپنی توجہ کا رخ موڑیں. ٹو دیم، ان کی طرف. کن کی طرف بیٹا؟ ان شعبوں کی طرف. اینڈ بلیو می، اور میرا یقین کریں، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلف مور دین، اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، صرف سرکاری ملازمت کے حصول سے کہیں زیادہ بہتر آپ کو یہاں فائدہ ہوگا. اینڈ ریمیننگ دیئر، اور سرکاری جاب میں رہنا. ان وٹ شوڈ آئی سے، جس کو میں کیا کہنا چاہوں گا، ا سرکل آف کلرکشپ، کلرکی کا ایک دائرہ. ورکنگ دیئر فرام ٹل مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہوئے. ان موسٹ ڈنگی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، بہت ہی زیادہ تاریک اور ناخوشگوار حالات میں کام کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ سرکاری ملازمت کے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو میں اگین جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی کیونکہ یہ کافی لمبی لائن ہے. تو قائد اعظم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان کی طرف جو ہے وہ لگائیں. کن کی طرف؟ کیونکہ نئے ایونیوز اور فیلڈ جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین کریں
آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سرکاری ملازمت کے حصول اور وہاں رہنے کے مقابلے میں، جس کو میں کلرکی کا دائرہ کہوں گا، صبح سے شام تک انتہائی ناتریک اور ناخوشگوار حالات میں کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اتنی لمبی لائن کا جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے میں آپ کو اگین اس کو سمجھا دیتی ہوں بیٹا۔ اینڈ پہ اس کی ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے، اگر آپ کہیں سے جو ہے وہ اسٹک ڈاؤن ہو بھی جائیں گے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچیں، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور اپنی توجہ ان کی طرف لگا دیں، مبذول کر لیں، یا اپنی توجہ کا جو ہے وہ جو رخ ہے وہ بدل لیں۔ اینڈ بلیو می، اور میرا یقین کریں، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلف، آپ یہاں بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، مور دین، بجائے اس کے کہ بائی میئرلی گوئنگ فار گورنمنٹ سروس، صرف گورنمنٹ جاب کے حصول کی طرف جائیں، اینڈ ریمیننگ دیئر، اور وہیں پر ہی رہیں، ان وٹ شوڈ آئی سے، اور جس کو میں کیا کہوں گا، اے سرکل آف کلرکشپ، کلرکی کا ایک دائرہ، ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہوئے، ان موسٹ ڈنگی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، انتہائی طریق اور ناخوشگوار حالات میں کام کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان جو ہے وہ شعبوں کی طرف اور ان راستوں کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے، یہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں ٹکڑوں میں کاٹ کے میں ڈیوائڈ کر کے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ بتا دیا ہے۔ تھوڑا سا مزید آگے ہے، یہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمارا چیپٹر جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں بیٹے، یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور prosperous with far more opportunities to rise۔ تو بیٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، if you take to commerce and industry، اگر آپ کامرس اور انڈسٹری یعنی کہ تجارت اور صنعت، کامرس یعنی کہ تجارت اور انڈسٹریز کس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یہ جو صنعت کو، ٹھیک ہے، اگر آپ تجارت اور صنعت اختیار کرتے ہیں یا لیتے ہیں، اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو یو ول بی فار مور ہیپی، آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، فار مور پراسپرس، اور زیادہ خوشحالی، ود فار مور اپرچونیٹیز، اور بہت زیادہ مواقع کے ساتھ آپ ترقی کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہاں جائیں گے، کامرس اور انڈسٹری میں یعنی کہ تجارت اور صنعت میں، نہ کہ صرف گورنمنٹ جاب میں جائیں گے۔ اینڈ آگے دیکھیں، اینڈ ول دس بی ہیلپنگ آؤٹ ناٹ اونلی بائی یور سیلف، اور اس طرح نہ صرف آپ اپنی مدد کریں گے بٹ آلسو یور اسٹیٹ، بلکہ اپنی ریاست کی یا اپنی قوم کی بھی مدد کریں گے۔ آئی کین گیو یو ون انسٹینس، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ آئی نو اے ینگ مین، میں ایک ایسے نوجوان آدمی کو جانتا ہوں، ہو واز ان گورنمنٹ سروس، جو کہ ایک سرکاری ملازمت میں تھا۔ 4 years ago، 4 سال پہلے، ہی وینٹ انٹو اے بینکنگ کارپوریشن آن 200 روپیز، تو وہ 4 سال پہلے وہ 200 روپے پر ایک بینکنگ کارپوریشن میں چلا گیا، بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ ان دا سبجیکٹ آف بینکنگ، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بینکنگ کے مضمون کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہوا تھا یا اس کو پڑھ رکھا تھا۔ اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر، اور آج وہ مینیجر ہے، ان ون آف دیئر فرمز، انہی فرمز میں سے ایک فرم کا وہ مینیجر ہے۔ اینڈ ڈرائنگ، اور وہ کما رہا ہے، ڈرائنگ ارننگ کر رہا ہے، کما رہا ہے 1500 روپیز اے منتھ، ایک مہینے کا 1500 روپیہ، ان جسٹ 4 years، صرف ان 4 سالوں میں۔ تو بیٹا آج سے کافی سال پہلے جو ہے وہ 1500 روپیز بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی، تو صرف 4 سال میں وہ 200 سے 1500 پر آ گیا بینکنگ میں۔ دیر آر دا اپرچونیٹیز، یہی وہ مواقع ہیں، ٹو ہیو اینڈ I do impress upon you now to think in these terms، یہی وہ موقع ہے جن سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں یا ان شرائط کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ساری ٹرانسلیشن تھی، سارے جو ہے وہ اس کے مشکل ورڈز، سینونیم، ڈیفیکلٹ ورڈز، اور اس کے اردو میننگ اور اس کے سینونیمز ہم لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، اس کو یاد کریں۔ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈی ایم کریں، اس کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ بیٹے اگین اینڈ اگین سنیں، آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ اور یہ ساتھ میں جو ہے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا مزید اس کو سٹاپ کر کے پاز کر کے اردو ٹرانسلیشن اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہو، آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹے۔ تو آئی ہوپ
آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نہ اگر کوئی کوسچن ہو تو ڈائریکٹلی مجھے ڈی ایم کریں.